حضرات، بزم مصالمے کا آغاز قاری قرآن عالی جناب راحت عباس نقوی صاحب منگلوری نے اپنی بصیرت پرجوش آواز کے ساتھ اس نورانی مصالمے کا آغاز کیا۔ صدر مصالمہ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا شباب حیدر نقوی صاحب سرسوی، جو آج اس مصالمے کی صدارت کے فراز انجام دے رہے ہیں، آپ حضرات ان کی صدارت کی تائید میں ایک باواز بلند نعرہ صلوات۔ اس نورانی مصالمے کا آغاز مکمل طریقے سے ہو چکا ہے۔ چند باتیں جو اولاً کہہ دینا مخصوص سمجھتا ہوں، کیونکہ مصالمے کے آغاز تلاوت کلام الہی کے ذریعے ہوا۔ تقریر حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ظہیر احمد افتخاری صاحب قبلہ چند منٹ کی تقریر کریں گے، اس کے فوراً بعد مکمل طریقے سے مصالمے کا آغاز ہو جائے گا۔ فہرست طویل ہے اور مصالمے کو اپنے وقت مقرر پر ختم بھی ہونا ہے، کیونکہ مومنین کی اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ تمام ایسے مومنین اور مومنات ہیں کہ جو یہاں اس پنڈال میں آرام کرتے ہیں۔ صبح 7 بجے سے مجلسوں کا سلسلہ ہوتا ہے، کچھ دیر ان کو آرام کے لیے بھی مل جائے اور اس کے بعد میں مصالمہ اپنی کامیابی کی منزلیں طے کر لے۔ میں آپ کے سامنے یہ بتا دینا مخصوص سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ محفل کی نظامت ہو یا چاہے مصالمے کی صدر مقاصدہ کی اجازت سے مقاصدے کی نظامت ہو یا چاہے مصالمے کی نظامت ہو، میں کسی نظامت میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں یا یہ نہیں سننا چاہتا ہوں کسی بھی شاعر کی زبان سے کہ گلریز صاحب نے اپنی نظامت کو چمکایا تو نہیں۔ الحمدللہ نظامت کو نہیں چمکانا ہے۔ مومنین کی زبان اطہر سے یہ جملہ مصالمہ ختم ہونے کے بعد جاری ہو کہ ماشاءاللہ مصالمہ بڑا کامیاب ہو گیا۔ مجھے اپنی لفاظی نہیں کرنا ہے، اپنے اشعار آپ کی بارگاہ تک نہیں پہنچانا ہے۔ کوشش آپ حضرات یہ کریے کہ جتنی دیر بھی مصالمے میں بیٹھیے کم سے کم اپنی آوازوں کو، اپنی داد کو دبا کر نہ بیٹھیے۔ یہ شعراء کرام کا حق ہے، ان تک پہنچنا چاہیے۔ کافی دور دراز سے سفر کر کے یہاں شہید کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرنے آئے ہیں تمام شعراء کرام۔ آئیے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، جو ماحول چاہتا تھا وہ الحمدللہ مومنین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ میں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ظہیر احمد افتخاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلمات کے ذریعے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔